for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔ سورہ قلم کی یہ آیات چل رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ملاقات کے لیے آئے ہیں نا کچھ لوگ۔ بیان شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ صبح سے لے کے رات تک اتنے لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں کہ شاید میں خود کسی سے ملاقات کے قابل نہ رہوں، تھوڑے دنوں میں ویسے ہی مر جاؤں میں غم سے اور ٹینشن سے۔ جو ملنے کے لیے آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ پہلا ہے جو ملنے آ رہا ہے، اور میں مل کے مصنوعی مسکراہٹیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، مصنوعی نا، کیونکہ نہیں مسکراؤ تو اگلا بولے گا یہ تو مولوی لوگ ممبر پہ کچھ اور ہوتے ہیں، اخلاق پہ بیان داغتے رہتے ہیں، ملو تو ان کو مسکراتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری کنڈیشن ہو گئی ہے، اور کئی دفعہ خیال آتا ہے علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ دل کے جذبات ہیں، علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ مریخ پہ نکل جاؤ، مریخ پہ۔ مشہور ہونا لوگوں کو بڑا شوق ہے، مشہور ہونے کا۔ اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، اگر دینی فائدہ چاہے تو دینی فائدے ہیں، دنیاوی فائدے چاہیں تو دنیاوی فائدے ہیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا، لوگ ان کو کسی ضابطے کا پابند بنانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اب کل کیا ہوا ہے، ایک صاحب آئے اور کوئی مٹھائی میرے سامنے رکھ دی، کھائیں۔ روزانہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، تو میں نے کہا پھر لمبی تمہید کہ میں نہیں کھاتا، میں بے وقت نہیں کھاتا، میں یہی ٹوپی ڈرامے چلاتے رہو، پھر نہیں کھائے نا، ایک لڈو سے کیا ہوتا ہے، نہیں نا پلیز، یہ وہ گھنٹہ تو اسی میں برباد ہوگا نا۔ آپ کو نہیں ہوتا، ہمیں تو ہوتا ہے بھائی، ایک لڈو سے بھی ہوتا ہے ہمیں، تو آپ پہلے آدمی تھوڑی ہو ایک لڈو کھلا رہے ہو۔ تو اب میں نے اصول بنایا ہے، میں شروع میں کہہ دیتا، یہ لاہور سے آئے ہیں نا ماشاءاللہ، پرسوں لائے تھے، کل لائے تھے، پرسوں یہ ملنے کے لیے آئے بن بلائے۔ ان کو میں ٹرخاتا رہا، لیکن یہ بھی الفی کی طرح چپک گئے۔ خیر عصر کے بعد میں نے کہا چلو مل لو، تو ملنے میں سموسے لے آئے اور رول لے آئے۔ تھوڑا رونے تو دو نا مجھے ممبر پہ بیٹھ کے، مطلب آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے، تو تھوڑا سا غم ہلکا ہو جاتا ہے اس سے۔ تو رول سموسے لے آئے، کہنے لگے کھائیں۔ میں نے کہا اب آدھا گھنٹہ اس میں لگے گا، نہیں میں نہیں کھاتا، نہیں یوں نہیں۔ میں نے کہا آپ کی جیب میں بندوق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا وہ میری کنپٹی پہ رکھ کے مجھے ایک کھلا کے دکھاؤ، آپ۔ نہیں کھاؤں گا۔ ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں یار، جو آ رہا ہے سارا دن یہی کرتے رہیں گے تو ہم تو کسی دنیا میں کسی کام کے رہیں گے ہی نہیں۔ تو ان سے میں نے یہی کہا، میں نے کہا زیادہ باتیں کرنے سے ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ مجھے اصرار کرتے رہیں گے کھائیں، میں کہوں گا نہیں کھائیں، تھوڑا سا تو کھائیں، میں کہوں گا نہیں، تو پہلی دفعہ میں بول دو۔ میں نے ان سے کہا اگر بندوق یہاں رکھو گے اور گن لوڈ کر کے بھی بولو گے نا کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، اب جو کرنا ہے اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میرا ایسی کی تیسی، جاؤ
لوگ انسان کو ایسے اسٹائل پہ مجبور کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں, لوگ بنا دیتے ہیں ایسا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نا ملاقات کے لیے بڑے سخت اصول تھے. تو ہم نے سنا ہوا تھا کہ حضرت معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے, بد مزاج ہیں, بد اخلاق ہیں, کیونکہ ڈانٹے پڑتی تھی لوگوں کو, نہیں ٹائم ہے, جاؤ یہاں سے. تو ہمارا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ کیا ہیں, بد اخلاق ہیں. لیکن جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے, ان کی صحبت میں رہے, تو ہمیں پتہ چلا یہ تو بہت ہی خوش اخلاق ہیں. تو بد اخلاقی اس لیے مشہور ہوئی کہ لوگ وقت بے وقت آتے رہتے تھے, تنگ کرتے رہتے تھے, ملاقاتیں کرتے رہتے تھے, تو انہوں نے اپنے ایک اصول بنا لیے تھے. اب اصول سے دائیں بائیں ہونے کا نام نہیں لیتے بھائی, جو ناراض ہونا ہے ہو جائے ناراض, ایسی کی تیسی. تو کوئی بھی ملاقات کے لیے آئے پہلے ٹائم لے کے آئے. اگر ٹائم نہیں لیا, آپ کہہ رہے ہیں فون نہیں اٹھا رہے, تو بھائی جب کسی سے رابطہ ہو جائے تو آ جائیں, نہیں ہو تو بیٹھے رہیں آرام سے, کوئی ضروری تو نہیں ہے. اور اگر آپ نے پھر بھی ملاقات کرنی ہے, اچانک آ گئے, چلو مصافحہ کیا, مسکرائے, حال حوال, پتلی گلی سے, بھائی ناراض نہیں ہونا آپ, ٹھیک ہے نا, پتلی گلی سے نکل لیے, بس کافی ہے اتنا, بھائی ملاقات ہو گئی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا نام ہے, خیریت, طبیعت ٹھیک, چلو چپک جاتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں. اب جیسے جماعت آئی ہے ماشاء اللہ پشاور سے, اب دیکھیں روز جماعتیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, راول پنڈی سے آ رہی ہیں, پشاور سے آ رہی ہیں, ملتان سے آ رہی ہیں, امریکہ سے آ رہی ہیں. اب مجھے میسج ملتا ہے کراچی میں کئی جماعت آئی ہوئی ہے, مفتی صاحب اسلام آباد سے جماعت آئی ہوئی ہے, آپ نے لازمی ملنا ہے, وہ آپ سے ملنے کے بڑے خواہش مند ہیں. اب 3 وجہ سے ملنے کی فضائل بتاتے ہیں. نمبر 1, اسلام آباد, وہ تو ویسے ہی کیپٹل ہے بھائی, صحیح ہے نا, معمولی لوگ تو اسلام آباد میں ناراض نہیں ہو رہے نا. نمبر 2, عام مسلمان ہیں, مسلمان سے ملاقات تو ویسے ہی عزت کی چیز ہے بھائی, وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے. نمبر 3, نکلا وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. اور چوتھی بات, اتنی دور سفر کر کے آیا ہے. 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایسے مبارک لوگوں سے ملنا واجب ہو جاتا ہے. لیکن ہفتے میں 1 دفعہ واجب ہوگا یا مہینے میں 1 دفعہ ہوگا. اگر روز ہی آ رہی ہیں تو جماعت تو سمجھ رہی ہوتی ہے ہم پہلی جماعت ہیں جو مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے کراچی آئے ہیں, یعنی کراچی تو آئے کسی کام سے, لیکن مفتی صاحب سے ملاقات بھی کریں گے. ان کو نہیں پتا کہ وہ صبح و شام یہ کام ہو رہا ہے. میں اگر اس طرح ٹائم دینا شروع کر دوں, میں تو پھر نصرت کے علاوہ میرا کوئی کام رہے گا ہی نہیں, اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ملاقات کی کوشش کریں مگر اصرار نہ کریں. اور مجھے بے تکلف آدمی پسند ہے, میرا دل خود اس سے ملنے کا کرتا ہے. جس کو کہتا ہوں نا ابھی ٹائم نہیں, وہ چلا جائے, تو میرا دل خود کرتا ہے اس کے ساتھ تو بیٹھو یار, کیونکہ جب چاہیں گے اڑ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو منہ بناتا ہے اس کے ساتھ ویسے بھی نہیں بیٹھا جاتا. بے تکلف آدمی ہو کہ بھائی نہیں ہے ٹائم, جاؤ, تو وہ چلا جائے گا, تو پھر دل کرتا ہے بیٹھو اس کے ساتھ, کہ یہ ناراض ہونے والا نہیں ہے. پھر آدمی خود ہی بلا لیتا ہو, یار اسلام آباد سے آئے ہو تو ذرا قومی اسمبلی کے حالات تم سے پوچھ لیں گے. تو ہمیں تو خود حالات معلوم کرنے کا شوق ہے, ٹھیک. تو اس لیے بھائی یہ جو علماء اس طرح ہو جاتے ہیں نا, تو اس سے وہ بدگمان نہ ہوا کریں. یہ صبح و شام ملاقاتیں. کل کسی نے فون کیا کہ آپ کو فلاں علاقے میں بیان کے لیے بلانا ہے, دعوت کے لیے بلانا ہے, دعوت ہے آپ کی, تو اس کے لیے ہم دعوت دینے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس. میں نے کہا دعوت دینے کے لیے آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, وہیں سے پارسل کر دی, شکریہ آپ. انہوں نے کہا پھر آپ کا ارادہ ہے. اب میں ان سے کہوں نا نہیں ہے ارادہ, تو خون پیے گا. 15 منٹ تک سمجھاتا رہے گا کیوں, کیا مسئلہ ہے, اتنے لوگ آ رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, آپ کے لیے مچھلی بنائی, آپ دال چاول شوق سے کھاتے ہو, آپ مسالے والی بریانی کھاتے ہو, یہ ہے, ہم نے سب انتظام دیکھیں اتنے دنوں سے ہم, اب نہیں جی مجھے ٹائم نہیں ہے, مجھے جانا, اچھا ہم یوں کر لیں. 15 منٹ تو پی جائے گا وہ ایسی میں. پھر کسی کا کوئی آ جائے گا, وہ فلاں نے دعوت کی ہے, تو 15 منٹ وہ پی جائے گا. تو 15 منٹ کر کے 12 گھنٹے تو ہمارے ٹرخانے میں لگیں گے لوگوں کو. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا غور کروں گا,
غور کا مطلب یہ کہ نہیں آ رہا بھائی کیوں؟ دنیا میں اور غم نہیں ہے، کوئی علمی کام کرنے دو ہمیں، کچھ مطالعہ کرنے دو، ٹائم ہو گیا کتاب اٹھا کے دیکھے ہوئے. ابھی میں لاہور گیا تھا جہاز میں، تو وہاں مجھے جہاز میں پڑھنے کا موقع ملا، وہ بھی میں نے ماسک باندھا ہوا تھا، ورنہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ میں کرونا ماسک لگایا ہوا تھا، کرونا کی ڈر سے نہیں میں نے پتہ ہے عجیب عجیب ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں بازار میں نکلنے کے لیے. ایک صاحب نے کہا یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، کیپ، چشمے، کرونا ماسک اس طرح کا. ایک صاحب نے کہا یہ کیا اسٹائل، کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہو کہ کیپ ویپ لگائی ہوئی ہے، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی وہ لوگ نہیں کہیں کچھ کام کرنے دیتے. تو اس نے کہا اس حال میں اگر لوگوں نے پہچان لیا تو اور بڑی مصیبت ہے، بولیں گے مفتی صاحب کو دیکھو یار یہ اسٹائل دیکھو ان کا کسی حال میں خوش نہیں ہے. یہ بولیں گے اسٹائل دیکھو، یہ کیپ پہنی ہوئی، یہ کالا چشمہ لگایا ہوا ہے، یہ تو کوئی پتہ نہیں کوئی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں فلم کی، کیا کر رہے ہیں یہ. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی وہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں دعوت دینے کے لیے، کس کی؟ کھانے کی. یہ میں آپ کو بھی ایک اصول بتا رہا ہوں، سنیں. میں نے کہا بھائی میں غور کر کے بتاؤں گا ایسے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں دعوت دینے کی. میں نے کہا اللہ کا واسطہ آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ پھر بھی آ گئے. آگے دعوت دیں گے تو مفتی صاحب کو ہے ایک دم اہمیت کا احساس ہوگا، بھائی خود چل کے آئیں. کہہ رہے بس 5 منٹ لیں گے آپ کے. میں نے کہا کھڑے کھڑے یہیں سلام کر کے دعوت پارسل کریں اور پتلی گلی سے نکلیں ٹھیک ہے. دیکھو ایک اصول یاد رکھو، میں اگر دعوتوں میں جاؤں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں ایک سبق سمجھاتا ہوں، اس سے اپنے لیے نہیں آپ کے فائدے کے لیے. اپنے آپ کو لوگوں کے حساب سے مت چلاؤ کبھی بھی، لوگوں کے حساب سے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. زندگی بھر کا آپ بھی اصول بنا لیں، لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں. نہ 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 نہ، آپ کا ایک ہدف ہونا چاہیے، لوگوں کو اس حساب سے چلائیں. آپ لوگوں کے ویژن کا حصہ نہ بنیں، لوگوں کو اپنے ویژن کا حصہ بنائیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. جس کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوتا، اپنا کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی منزل کا ایک ٹول بن جاتا ہے، ان کا ایک حصہ بن. اب جو صبح شام دعوتیں کر رہا ہے اس کی ٹھیک ہے، اس کی اچھی نیت ہے، محبت کا اظہار کرنا، بھائی آپ کی بہت اچھی نیت ہے. اس محبت کے اظہار سے آپ کا مقصد آخرت ہوگی، بھائی علماء کو کھلانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے یا اللہ راضی ہوتا ہے، یہ آپ کا ہدف ہے. میرا بھی تو یہ ہدف ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے 8 سال تو مدرسے میں دال چاول کھانے کے لیے تو نے پڑھے ہیں بھائی کہ لوگوں کے گھر گھر جا کے کیا کھاتا رہے، وہاں مچھلی پھوڑ کے آیا، ادھر نکلے ادھر دال چاول کی دعوت ہے، ادھر نکلے ادھر مسالے والی بریانی کی دعوت ہے، ادھر نکل کے گئے ادھر چپلی کباب کی دعوت ہے. اللہ بھی تو قیامت میں پوچھے گا نا کہ تجھے ہم نے 8 سال مدرسے میں پڑھایا اور پھر مفتیوں میں اٹھنا بیٹھنا تیرا کیا اور اتنا تیرے اوپر سرمایہ خرچ ہوا، اتنا وسائل خرچ ہوئے، اب تو پھوڑنے پھاڑنے کے لیے کیا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے کہ تو سارا دن بس ملاقاتیں کرتا رہے، سیلفیاں کرواتا رہے، اس سے بھی مسکرا کے بعد، اس سے بھی مسکرا کے بعد، اور پھر وہاں جا کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، کبھی کباب جی پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی کسی ریسٹورنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی کوئی ملنے آ رہا ہے اس کے ساتھ سیلفی، کبھی اس کے ساتھ سیلفی، کبھی کوئی لفافہ دے کے جا رہا ہے، وہ جیب میں ڈالے، چلو بھائی ملاقات ہو گئی، پیسے بھی تو آ گئے نا. اچھا جی کبھی ادھر چلے گئے، اس نے مچھلی کی دعوت کی، گرل فش کھلا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اللہ کو بھی تو، ہمارا بھی تو ہدف ہے نا اللہ کو راضی کرنا. تو بھائی آپ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی مولانا کو کباب کھلا رہے ہو تو مولانا پر واجب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کباب نہ کھائے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے کباب کے علاوہ بھی اور بہت سارے راستے ہیں جو اس سے زیادہ اہم ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے، اتنی دعوتیں قبول کرنا نبی کی سنت نہیں ہے. اگر نبی اتنی دعوتیں قبول کر رہے ہوتے تو آپ کا تو مشن ادھورا رہ جاتا. اتنی دعوتیں قبول کرنا نہیں ہے. تو لوگ تو کر رہے ہیں، وہ اپنا جذبہ ہے. لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَابَ. متنبی نے کہا تھا میرے دوست اور میرے محبوبوں پر لازم ہے کہ وہ شراب پلانے کی مجھے کوشش کریں، کیونکہ خود بھی پیتے ہیں. تو جو پیتا ہے وہ نہ پلائے تو کنجوسی ہے نا.
ارے خود پی رہا ہے بھر بھر کے اور پوچھ نہیں رہا. شرابیوں کے ہاں تو یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. سگریٹ کوئی پی رہا ہو, آپ کو نکال کے نہ دے, سگریٹ والے جان سے مار دیں اس کو. صحیح ہے نا یار, ایک گولڈ لیف تیرے سے میں نے مانگی ہے, تجھے پتا ہے میں بھی اتنا ٹھرکی ہوں جتنا تو ہے, تو گولڈ لیف کی ڈبی آپ کی جیب میں ہو, آپ ایک ڈبی میں ایک دیں گے نا اس کو جو مانگے گا آپ سے. تو یہ سگریٹ کے جو عادی ہیں نا, ان کے ہاں یہ کنجوسی کی بہت بڑی مثال ہے کہ یار میں پی رہا ہوں اور میرا دوست کی ڈبی ختم ہو گئی, وہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو نہ دوں. یہ تو کفر ہے ان کی نظر میں, صرف تو دار اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کسی چرسی کو نہ سٹا لگانے دے, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو شرابی بھی ایسا ہی, شرابیوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ جب دوستوں کی محفل میں شراب چل رہی ہو تو شرابی کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. تو متنبی کہہ رہا ہے کہ میرے دوست شراب کی محفل میں مجھے شراب کا پوچھ رہے ہیں, مجھے برا نہیں لگ رہا. متنبی کہہ رہا ہے مجھے یہ عمل برا نہیں لگ رہا, کیونکہ وہ اگر نہیں پوچھتے تو برا لگتا. وعلیہ اللہ اشربا, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں نہ پیوں. کیا خاندانی جواب دیا نا. سوال پیدا ہوتا ہے, متنبی کیا آپ کو نشے کا شوق نہیں ہے؟ یہ تو ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے نشے میں آنے کا, مستی میں آنے کا. تو شراب پی کے یہ دوست مستی میں آ رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں آ رہے مستی میں؟ تو متنبی اس کا جواب دیتا ہے کہ میری جو مستی ہے وہ شراب کے نشے میں نہیں ہے, وہ گھمسان کی جنگوں میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جب میں میدان جنگ میں لڑتا ہوں اور تلواروں کی جھنکاریں چلتی ہیں, اس کی آوازیں آتی ہیں, فَأَطْرَبَا, اس سے مجھے نشہ پیدا ہوتا ہے. وہ انتظام کرو تو مزہ آئے گا. مِكَرٍ مِفَرٍ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَتَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلُو. دیکھو میں ایسا تھکا ہوا تھا آج, یہ شعر نے مجھے چنگاری لگا دی ہے یار. بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں نا, آدمی کا بلڈ کا سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے. ایک شادی کا ٹاپک ایسا ایک دم میں ایک دم آ جاتا ہوں اس میں جتنا بھی تھکا ہوں نا, اور ایک جہاد کا ٹاپک. یہ دو ٹاپک ایسے ہیں جو تن بدن میں آگ لگا دیتے ہیں. کیا زبردست شعر ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے ایک شاعر گزرا تھا, اس کا شعر ہے. یہ میں ٹاپک مکمل کروں گا, پہلے یہ شعر تو سنا دوں نا, یہ تو مزیدار شعر ہے. مِكَرٍ مِفَرٍ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا, اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے. کہہ رہا ہے میرا گھوڑا ایسا ہے, مِكَرٍ پلٹتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, گھوڑے تو سبھی پلٹتے ہیں. مِفَرٍ انتہائی تیز دوڑتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت سے گھوڑے بہت تیز دوڑتے ہیں. مقبلن دشمن پہ جھپٹتا ہے, کوئی بڑی بات, بولو نا, سارے گھوڑے دشمن پہ جھپٹتے ہیں. مدبرن جب موقع دیکھتا ہے تو پیٹ پھیرتا ہے, سارے گھوڑے پیٹ پھیرتے ہیں. کہہ رہے ہیں معن, یہ سارے کام ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں. آہا, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. یہ سارے کام ایک ٹائم پہ کرتا ہے. اتنا پھرتیلا ہے, اتنا پھرتیلا ہے کہ کر و فر, مقبلن مدبرن, اقبال و ادبار, جھپٹنا پلٹنا اور اسپیڈ سے بھاگنا اور پینترے بدلنا, یہ 1 سیکنڈ میں کرتا ہے یہ سارے کام. آگے کہتا ہے اس کے دشمن پہ جو حملہ کرنے کی جو کیفیت ہے نا, کجلمود صخر حتہ السیل من علو, یہ من علی دونوں اس میں لغات ہیں, کہ جیسے پہاڑ کے اوپر بہت بڑی چٹان جس کو بارش کے پانی نے لڑکا دیا ہو, وہ کتنے خوفناک طریقے سے وہ پتھر لڑکتا ہوا زمین کی طرف آتا ہے, تو میرے گھوڑے کے دشمن پہ لڑکنے کا یہی منظر ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ونس اپون اے ٹائم مرد اس میں فخر کیا کرتے تھے کہ میں ایسے گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں. آج پب جی میں کتنے اسکور بنائے, اس پہ فخر ہو رہا ہے کہ تو نے کھیلا پب جی. مجھے تو ایک دفعہ بھی مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے, کہ اللہ پتہ بھی نہ چلائے. پب جی پہ فخر ہے. پہلے سانپ والا آتا تھا, اتنے لمبا سانپ ہو گیا, نوکیا میں آتا تھا نا, اس پہ فخر ہوتا تھا, اب اس پہ فخر ہو رہا ہے. تو متنبی کہتا ہے کہ مجھے نشہ کب آتا ہے,
گھمسان کی جنگ ہو, تلواروں کی جھنکار ہو. تبھی متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. میرے جو گھوڑے سواری کی ویڈیو یوٹیوب پہ ہیں وہ 2 نمبر ویڈیو ہیں. میں گھوڑا اتنی ہلکا نہیں بھگاتا. وہ کسی نے مجھے بٹھا کے ٹک 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 چلایا اور ویڈیو بنا کے ڈال دی. اب لوگ کہہ رہے ارطغرل غازی. میں نے ہٹوایا, میں نے کہا ہٹاؤ یار, یہ میرا مذاق اڑ رہا ہے. جیسے وہ 5 روپے دے کے نہیں گھڑ سواری ہوتی ہے. تو کسی کو میری ویڈیو جو یوٹیوب پہ نظر آ رہی ہیں وہ میں نے نہیں بنوائی ہیں. تو وہ ایک جگہ میں گیا, انہوں نے مجھے کہا گھڑ سواری کرائیں گے. میں نے کہا بٹھاؤ بھائی. بٹھا کے وہ ہاتھ میں لے کے چلا رہے ہیں. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی, اور ویڈیو بنائی اور ڈال دی. نیچے کمنٹس لوگوں کے واہ واہ مفتی صاحب. میں نے کہا یہ عزت دے رہے ہو یا توہین کر رہے ہو؟ اعز مقام فی الدنا سرج صابح, کہہ رہے تیرتے, دوڑتے ہوئے نہیں, تیرتے ہوئے. گھوڑا جب بہت اسپیڈ سے جاتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے تیر رہا ہے پانی میں. تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت, یہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام ہے. اس سے زیادہ عزت مرد کو کسی اور مقام پر نہیں ملے. اچھا نہیں لگتا اس سے زیادہ کسی اور مقام پہ. 1 to 5 کی ویلیوں میں وہ مزہ نہیں ہے. گھڑ سواری سیکھو بھائی. وخیر جلیس فی الزمان کتاب. سب سے اچھا کس کے ساتھ لگتا ہے بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ بھائی کچھ مقام ایسے ہیں کہاں بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا اور کس کے ساتھ بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا. یہ متنبی نے ڈیفائن کیا ہے. کہاں بیٹھا ہوا صدارت کی کرسی پہ, متنبی کہتا ہے نہیں تو کوئی بھی آگے بیٹھے. چور اچکے بھی بیٹھ جاتے ہیں صدارت کی کرسی پہ آ کے, بلکہ زیادہ تر عام طور پہ وہی لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. کہاں بیٹھا ہوا؟ کار پہ بیٹھا ہوا. کار پہ بیٹھ جاتے ہیں بہت سے لوگ. ٹرین میں بیٹھا ہوا, جہاز میں بیٹھا ہوا, پائلٹ نا. متنبی کہتا ہے مرد کے لیے سب سے عزت والی جگہ کون سی ہے؟ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. یہاں مرد بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے, بشرطے کہ گھوڑا تیر بھی رہا ہو. ورنہ کلفٹن کے گھوڑوں پہ بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں. کس کے ساتھ بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے؟ اب ایک سوال یہ بھی ہے, آدمی کبھی کسی باس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, سیلفی لے رہا ہوتا ہے, دیکھو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں اپنے باس. کبھی وزیر اعظم کے ساتھ, کبھی صدر کے ساتھ, کبھی کسی آفیسر کے ساتھ لوگ سیلفیاں لیتے ہیں نا. متنبی کہہ رہا ہے سب سے اچھا ہم نشیں جس کے ساتھ آپ بہت ہی پیارے لگتے ہو وہ کتاب ہے. کتاب سامنے اور آپ کیا کر رہے ہو؟ مطالعہ کر رہے ہو. اس پہ آپ کی تصویر نیٹ پہ جائے, آپ بہت اچھے لگو گے. کہ دوستی آپ کی کس سے ہے؟ آپ کے منہ لٹک گئے یار, عجیب سے لگ رہے مجھے, پتہ نہیں. گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا اچھا, آج کل قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھا ہوا اچھا لگ رہا ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ سیلفیاں دے رہو, دیکھو یار یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو سب سے اچھا ہم نشیں, آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے سب سے اچھا ساتھی جس کے ساتھ مرد بہت اچھا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب. متنبی اس پہ پہلے شاعر سارے انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے. ان کنتا تجہلنی فاللہ یعرفنی. وہ کیا ہے, بڑا زبردست شعر ہے. ایک شعر ہے مجھے پورا آ نہیں رہا, بہت عرصہ ہو گیا نا پڑھے ہوئے بھی. وہ ملاقاتوں کی وجہ سے وہ سارے شعر کیا ہو گئے نکل گئے. بہرحال اردو میں بتا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ اگر تم پوچھتا ہے نا میرے بارے میں کہ مجھے کون جانتا ہے, تو محلے والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گھوڑے سے پوچھو وہ بتائے گا میں اس کو جانتا ہوں. تلوار سے پوچھو وہ بتائے گی میں اس کو جانتا ہوں. کتاب سے پوچھو وہ بتائے گی میں اس کو جانتا ہوں. یہ متنبی کہتا ہے. یعنی کہہ رہے 3 چیزیں مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہیں, تلوار, گھوڑا اور کتاب. یعنی علم کا شوق اور بہادری کے جوہر. تو کتابوں کو میرے بارے میں معلوم ہے, کیونکہ میں صبح شام کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کتابوں سے میری سلام دعا بہت ہے. تلوار سے اتنی سلام دعا ہے کہ آپ محلے کے وسیم بھائی سے پوچھو متنبی کون ہے, سلیم سے پوچھو, ذوالفقار سے پوچھو, ستار سے پوچھو, کہہ رہے پتہ نہیں کون ہے یار. تلوار سے پوچھو وہ بتا دے گی کون ہے یہ. صحیح ہے نا.
تلوار فوراً بتائے گی کہ میں کون ہوں, کیونکہ اتنی دفعہ یہ تلوار میں نے ہاتھ میں پکڑی اور چلائی ہے کہ تلوار کو میرے زور بازو کا اور میرے اندر کی چھپی ہوئی صفات کا اندازہ ہو گیا ہے. کیا موضوع لے کے چلا تھا, لیکن اب جہاں ہمارے حضرت جب ٹاپک لے کے چلتے تھے نا, ادھر ادھر بھی چلے جاتے تھے, تو ایک شعر پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتا بیان کدھر لے کے شروع کیے تھے, لیکن اب دل جہاں لے کے جا رہے ہیں ہم تو اب وہیں جا رہے ہیں. تو فلما انخنا رکزنا الرماز بینا مکارمنا والعلا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم انی الفتى وانی ابیت وانی وفیت وانی عطوت علی من عطا. کیا ٹائٹ شعر ہے یار. متنبی کہتا ہے ہم جب جنگوں کے لیے نکلے نا تو راستے میں بڑے سنگلاخ چٹانیں ہم نے طے کیے, پہاڑوں کو عبور کیا, اور رات کو ہم نے پھر اپنی لڑائیاں ہوئی ہیں ہماری, وہ لڑائیوں میں ہم فتح کرتے 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 بہادری کے جوہر دکھاتے دکھاتے پھر ہم نے رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ جب ہم نے ڈالا تو ہم نے خیمے گاڑنے کے لیے اپنی تلواروں کو اور نیزوں کو زمین میں گاڑا. کہہ رہے ہیں اصل میں وہ نیزے جب ہم نے زمین میں گاڑے تو وہ زمین میں نہیں, وہ ہم نے مہر لگائی, اسٹیمپ لگائی کہ ہمارے اخلاق بہت عمدہ ہیں. اخلاق سے مراد ہم بہت غیرت والے لوگ ہیں جو لڑتے ہیں قوم کے لیے. تو ہم نے وہ نیزے اپنی غیرت کے اصل میں سکے تھے جو ہم نے زمین میں گاڑے ہیں, مہر لگائی ہم نے اسٹیمپ. ایک تو گاڑا ہم یہاں گاڑتے ہیں نا, ہم کھونٹے ٹھوک رہے ہوتے ہیں بکری باندھنے کے لیے, ایک کھونٹے کہہ رہے ہیں ہم نے ٹھوکے ہیں کہ اتنی لڑائیاں لڑتے لڑتے خون بہاتے بہاتے ہم پہنچے, اور رات کو جب ہم نے پڑاؤ ڈالا کہ یار تھک گئے اب نیزے زمین میں گاڑو تاکہ وہ تمبو لگائیں یا خیمے لگا کے ہم سوئیں, تو وہ نیزے زمین میں نہیں گاڑ رہے تھے, ہم اپنی عزت پہ مہر ثبت کر رہے تھے, مہر لگا رہے تھے کہ عزت دار لوگ ہیں. اور ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لتعلم مصر ومن بالعراق, تاکہ مصر والوں کو بھی پتہ چل جائے اور جو لوگ عراق میں رہتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے, ومن بالعواصم اور عواصم میں رہنے والوں کو بھی پتہ چل جائے, انی الفتیٰ کہ میں جوان آدمی ہوں ابھی بوڑھا نہیں ہوا, وانی وفیت جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں, وانی ابیت دشمن کی بات ماننے سے انکار کرتا ہوں, وانی عطوت علی من عطا جو سرکشی کرتا ہے اس کا جواب سرکشی سے دیتا ہوں, نرمی سے نہیں دیتا. یہ تو عربی کے شعر ہے نا, اردو میں مزہ نہیں آئے گا. آپ ابھی نندن کا بھی نیا جہاں آتا ہے تھوڑا ابھی نندن کی طرف دماغ چلا جاتا ہے. ابھی نندن کیا گیا, معاف کر دو یار مفتی صاحب بس کرو. لیکن ابھی نندن نے ایک بڑا خاندانی کام کیا. کچھ دن پہلے ابھی نندن کا بیان آیا ہے, اس نے فوج کی بھی تعریف کی, پاکستان کنٹری کی بھی تعریف کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلڈ خاندانی ہے ابھی نندن کا. مجھے بڑا اچھا لگا. پھر انڈیا کے چینلوں نے اس کو ریموو کروایا. لیکن یہ بڑی جگر کی بات ہوتی ہے کہ دشمن کی تعریف کرنا یہ انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو اچھا کام کیا, اللہ اسے جزائے خیر دے. جو ایک حقیقت تھی اس نے بیان کی. خیر ہم کہاں سے بات جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ دیکھو اپنا ایک ہدف بناؤ. بڑے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنا ویژن نہیں ہے تو آپ دوسرے کے ویژن کا حصہ بن جاؤ. تو اس میں پھر جو ہے نا ان چیزوں کو دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے, آگے پیچھے سمیٹنا پڑتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ کھا رہے ہیں ادھر جا کے کھا لیا, ادھر جا کے کھا لیا, ادھر دعوت ہے ادھر کھا لیا, ادھر پھوڑ لیا ادھر. تو اس میں انسان کو مضبوطی دکھانی پڑتی ہے. تو یہ بد اخلاقی کی بات نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ صحیح بات ہوتی ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم شروع کر دیں صبح شام کھانا فری پھوکڑے کا کھانا ہے, کیا ہے ادھر ہے. اب تو اتنے ریلیٹیو ہیں, جہاں چاہوں جب چاہوں جس سے بولوں بنوا لوں, یار تو دال چاول بنا ذرا میں آ رہا ہوں تیرے پاس, تو ذرا مچھلی بنا لے, تو یہ بنا لے. وہاں چلے گئے, پھر ادھر سوئے, پھر ادھر اٹھ کے وہاں چلے گئے, پھر ادھر اٹھ کے وہاں چلے گئے, پھر ادھر وہاں چلے گئے. سارا دن اسی میں ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. پھول کے کپا ہو جاؤں گا بالکل بہترین, ٹھیک ہے نا. ایسا زبردست, دیکھنے میں بھی اچھا لگوں گا. ماشاء اللہ یار مفتی صاحب آ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, زلزلہ آنے والا ہے. تو ہم چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن ضمیر ملامت کرے گا.
اور ایک واقعہ سنا کے بس میں اصل ٹاپک پر جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک عالم دین وہ سبیل لگا کے بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کہ پیاسوں کو یہاں میں کیا کروں گا, پانی پلاؤں گا, سبیل لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو فرمایا کہ اس کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, اس لیے کہ یہ کام دنیا میں کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اس کے علاوہ دی ہے, آپ اس کام میں اپنے یہ اس پہ کسی اور کو بٹھا دو. یہ بات لوگوں کو علماء کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتی, ڈاکٹروں کے بارے میں سمجھ میں آتی ہے, انجینئروں کے بارے میں سمجھ میں آتی ہے, سائنسدانوں کے بارے میں سمجھ میں آتی ہے. کوئی بہت بڑا سائنسدان ہو جس کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہو, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لے لو, اس کے ذمہ ایٹم بم بنانا تھا نا, وہ کہے نہیں میں ایک کنواں کھدوا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو کیا ملے, اس سے پانی ملے. وہاں خود بھی کھود رہا ہے, مٹی بھر بھر کے لا کے پھینک رہا ہے مزدوروں کے ساتھ. لوگ تو واہ واہ کریں گے, واہ یار اتنا بڑا سائنٹسٹ ہو کہ مٹی بھی خود ہی اٹھا رہا ہے, کنواں بھی خود ہی کھود رہا ہے اور پانی بھر بھر کے لوگوں کو پلا رہا ہے. ادھر اس کو حکومت کہہ رہی ہے بھائی تو بم پھاڑ دے جا کے جو تیرے ذمہ لگائے ہم نے. انڈیا کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں, دشمن کھڑا ہوا ہے سر کے اوپر توپیں لے کے, وہ کہہ رہے بھائی کیا پانی پلانا بری بات ہے. پھر عبدالقدیر خان کی پھپھو کا فون آیا, پھپھو کا چلو وہ تو پھر رشتہ دار ہیں ان کی تو بات ماننی چاہیے. ادھر عقیدت مند ملنے کے لیے سر آج میں نے گرل فش بنائی ہے آپ کے لیے, آپ تشریف لے آئیں. سر وہاں جا رہے ہیں تو راستے میں 50 آدمی سیلفیوں کے لیے مل گئے سر کو. وہ سیلفیاں سب سے مسکراتے سیلفیوں کے بعد پھر وہاں فش کھائی ہے تو فون آئے سر آج رات آپ کی دعوت ہمارے ہیں. عبدالقدیر خان وہاں پہنچ گئے دعوت میں. ادھر جناب حکومت کہہ رہی ہے بھائی بم کون پھاڑے گا, بم بناؤ, اتنا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے آپ بم بناؤ. وہ کہے بھائی مسلمان کا دل دکھانا, ڈاکٹر عبدالقدیر مسلمان کا دل دکھانا کیا ہے, منع ہے. ولیمے کی دعوت کو ٹھکرانا اسلام میں حرام ہے. فلاں کی شادی ہے ولیمے پہ جانا ہے, اس کے فلاں کی ختنے ہیں ٹھیک ہے نا, اس پہ جانا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان اگر یہ کام شروع کر دے کہ وہ ادھر ختنے کی دعوت ہے, ادھر ولیمہ ہے, ادھر فلانے کا 40واں ہے, ادھر اس کا چلہ وہ سروزہ ہے, ادھر سے یہ آئے ہوئے ہیں, ادھر سے وہ آئے ہوئے ہیں, تو وہ تو بیچارہ بم گیا بولو بھائی. تو جس کو اللہ نے, ڈاکٹر کو بھی ہم منع کرتے ہیں بھائی آپ کو اللہ نے لوگوں کی علاج کی صلاحیت دی ہے, یہ سبیلیں کوئی بھی لگا سکتا ہے, پانی کوئی بھی پلا سکتا ہے, آپ لوگوں کا علاج کرو جو اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے. تو سائنسدانوں کے بارے میں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں, لوگوں کے ڈاکٹروں کے بارے میں آتی ہیں, مولاناؤں کے بارے میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, تو کیونکہ ان کے کام کی اہمیت نہیں ہے. تو خیر یہ تو ٹاپک بہت لمبا ہے, میں اپنے اس طرف آ جاتا ہوں جو سورہ قلم میں بیان ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہاں سے چل رہی تھی, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, اے نبی ہم ان کو مہلت دیں گے اس طور پر کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میں ان کو مہلت دوں گا, میری تدبیر بہت مضبوط ہے. اس پر میں کئی ہفتوں سے بیان کر چکا ہوں. اب اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ دین کے قریب آ جاؤ, شرک چھوڑ دو, یہ کرو وہ کرو, یہ مان نہیں رہے, تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اس دعوت پہ ان سے کوئی پیسے مانگے ہیں, اتنا ٹیکس ان کے ذمہ لگا دیا ہو کہ یہ اس ٹیکس کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہوں. کیا زبردست بات ہے, دیکھو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت پہ کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہونا چاہیے. پیغمبروں کی یہ صفت ہے کہ وہ دین کی دعوت کو کیش نہیں کراتے اپنے مالی مفاد کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کی یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ دعوت میں برحق ہیں. برحق ہونے کی دلیل کیا ہے, ان کی دعوت پہ کوئی معاوضہ, بولو نا بھائی, نہیں ہے. اگر یہ تم سے پیسے لے رہے ہوتے اس دعوت پہ اور تمہارے لیے معاشی مجبوری کی وجہ سے وہ پیسے نکالنا مشکل ہو رہا ہوتا, تو ہم کہتے بھائی تم حق کو اس لیے نہیں مان رہے ہو کہ تمہیں حق قبول کرنے میں کیا دینا پڑ رہا ہے,
پیسے دینے پڑ رہے ہیں, اور وہ پیسے بھی اتنے زیادہ مانگ رہے ہیں کہ تمہارے تو بڑے مسائل ہیں, تو معاشی مسائل میں تو کوئی بھی نہیں برداشت کرتا. کیا مطلب؟ نقصان بھی ان کا ہو رہا ہے, پریشانی بھی ان کو ہو رہی ہے, ملامت بھی یہ اٹھا رہے ہیں, تانے بھی ان کو مل رہے ہیں, پیسے بھی نہیں لے رہے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اپنی دعوت میں برحق ہیں. دیکھو, جس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا پھر بھی وہ ایک چیز پہ ڈٹا رہے تو کچھ تو غور کرنا چاہیے نا. اسی کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ بیان کیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ وہ بجا رہے ہیں, ہیلو ادھر مڑ کے دیکھیں, نہیں یہ وہ نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے, ان سے کام تھا میں بھول جاؤں گا پھر. تو دیکھو قرآن ایک اور جگہ یہ بات کہتا ہے, قل انما اعظکم بواحدہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دو میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں. بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں نا, اور تم تانے دے رہے ہو یہ مجنون ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ دیوانے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کو جو ہے نا وہ شاعر ہیں, وہ شاعری کر کے لوگوں کو, قرآن کو وہ شعر و شاعری کہا کرتے تھے کہ بہت اٹریکشن ہے اس میں, تو بلیغ ہیں, فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھا رہے ہیں, تو بہت سارے تانے. تو قرآن نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیں انما اعظکم بواحدہ, میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, ذرا غور سے وہ سن لو بس. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, تم تنہائی میں جا کے غور کرو یا زیادہ سے زیادہ 2 بندے اکٹھے ہو جاؤ, 2 مل کے آپس میں ڈسکس کریں, 3 4 5 6 کی بھیڑ نہ لگاؤ. بھیڑ لگاؤ گے تو کسی نہ کسی کا مفاد ہوگا, وہ غلط گائیڈنس شروع کر دے گا. جب آپ بھیڑ لگا کے بعض دفعہ کسی مسئلے پہ ڈسکس کرتے ہیں نا, تو ایک نہ ایک اس میں ایسا ہوتا ہے جس کو کوئی بیماری ہوتی ہے, وہ صحیح رخ پہ جانے نہیں دیتا, اس کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, وہ غلط رخ پہ پھیر دیتا ہے. تو بہت اگر جمع ہی کرنی ہے تو کم سے کم 2 آدمی سے زیادہ نہ ہو, یا تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے غور کرو. ما بصاحبکم من جنہ, کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ کہیں معاذ اللہ دیوانے تو نہیں ہو گئے, ان کا دماغی توازن معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا دماغی توازن, اس پہ غور کر لو بس. کیا زبردست انداز ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ جب یہ 2 بندے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے نا, صرف اسی پہ ڈیبیٹ ہوگی بھائی یہ ان کا دماغ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ سغرے کبرے ملا کے, تانے بانے ملا کے بالآخر اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ یہ برحق ہیں, اس لیے کہ 40 سال انہوں نے تم میں گزارے, اس وقت بھی دماغ میں کوئی خرابی معاذ اللہ نہیں تھی, اس وقت بھی ان کو کبھی پیسوں کی لالچ نہیں ہوئی, کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا, کوئی جھوٹ کا الزام نہیں لگا. پھر 40 سال کے بعد جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بت پرستی کے خلاف تقریریں کی, لوگوں کو جمع کیا, تو بجائے مقبولیت بڑھنے کے جو رہی صحیح مقبولیت تھی وہ بھی کیا ہونے لگی, ختم. تو انسان قوم کے خلاف جب چلتا ہے یا تو کچھ دنیا کا مفاد ہوتا ہے یا اس کا دماغ کیا ہوتا ہے. جیسے پاگل الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بدنامی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے. تو ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں, پاگل ہے. لوگ کہتے ہیں نا پاگل ہے, اس کو چھوڑا جا رہا ہے, تو ایسے پھینکتا رہتا ہے, کہتے ہیں نا. بھائی 4 آدمی بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں, 5واں آ کے الٹی شروع کر دے, لوگ کیا کہتے ہیں, باولا ہو گیا, اس کی نہیں سنو, کہتے ہیں نا سٹھیا گیا ہے, تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے, اوپر کا پرابلم ہے, کہتے ہیں نا لوگ. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے بارے میں غور کرو. ام تسألہم اجرن, ایک غور یہ کرنا ہے کہ نہ یہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو مجھ پر ایمان لائے گا تو میرے اتنے منتھلی اس کے ذمے ہے کہ وہ میرے لیے باندھ دے. جیسے آج کل بہت سے پیر ہیں, جب آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگے تو ہدیے نذرانے کا طویل سلسلہ شروع. پھونکوں والے بھی ہیں اس میں, اور بہت سارے ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں اس میں. تو یہ تو ایک پیسہ نہیں مانگتے تم سے, 1 روپیہ ان کا کمیشن نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کی اتنی فضیلت بیان کی, زکوٰۃ 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 زکوٰۃ, اس میں اصول بنا دیا کہ میرے اور میرے رشتہ داروں پہ یہ حرام ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ سید پر زکوٰۃ کیا ہے, قیامت تک کے لیے حرام.
کہ نبی نے قیامت تک کے لیے اپنے اوپر، اپنے اہل بیت اور قیامت تک جو آپ کی نسل میں پیدا ہونے والی اولاد ہے ان پر زکوٰۃ کو کیا کر دیا؟ لینا حرام، دینا تو فرض ہے، ان میں مالداروں پر لینا حرام۔ کیا زبردست اصول ہے بھائی! ورنہ آج جب ہم چندے کے فضائل بیان کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو کیش کرا لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل تو یہی چاہتا ہے نا میں صدقے کے فضائل بیان کروں، دیکھو مولاناؤں پہ خرچ کیا کرو، ایک مثال دے رہا ہوں، علماء کو ہدیے دیا کریں، اس کے بعد میں کیا، میرا دل کیا جائے گا، شروع کہاں سے کرنا ہے آپ نے؟ شروع یہاں سے کریں آپ، تو مزہ بھی آتا ہے انسان کو، تبھی تو میں یہ بیان ہی نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دنیاوی مفاد رتی برابر بھی ہوتا تو قرآن میں جتنی نماز اتنی ہی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، بار بار نماز زکوٰۃ نماز زکوٰۃ نماز زکوٰۃ۔ صحابہ تو جوش، جو نبی کے لیے گردنیں کٹا رہے ہیں وہ زکاتیں نہیں نکالیں گے، جو خون بہا رہے ہیں، جو گرم ریتوں پہ لیٹ رہے ہیں، جو انگاروں پہ لیٹ رہے ہیں، وہ تو ایسے زکاتیں نکالیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اعلان کر دیا زکوٰۃ مجھ پہ کیا ہے؟ حرام۔ دیکھو آج ویژنری لوگوں کی کمی ہے، جو کوئی بڑا ویژن لے کے چلتا ہے نا وہ اپنے مفاد درمیان میں لے آتا ہے، اس سے اس کے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ اس میں تبلیغی جماعت ہمارے سامنے ہے، سب سے پہلے تبلیغی جماعت کے بزرگوں نے جو کام شروع کیا، اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت لگایا تو اللہ نے کہاں تک پہنچایا۔ آج ہم ہر کام میں کہتے ہیں دوسرے کا پہلے لگے، میں سب سے آخر میں آؤں گا اور میں لینے والا بنوں گا، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اس سے دعوت میں جان کیا ہو جاتی ہے؟ بولو، ختم، جان ختم دعوت میں۔ میں مسقط میں تھا تو میں نے جب بیان کیا نا تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب کو جو لوگ ہدیے دینا چاہیں یہاں لے آئیں۔ میں نے اس کو گچی سے پکڑا، میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی؟ میرے ابا زندہ ہوتے تو چترول لگاتے، تو خاندان کو رسوا کر رہا ہے بھائی۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے ہم نے، یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو علماء کو، لوگوں کو چاہیے کہ ہدیے دیں۔ میں نے کہا چاہیے تو آپ کے مشورے پہ تھوڑی چاہیے۔ کہہ رہے نہیں وہ میں جمع کروں گا تو لوگوں کو۔ میں نے کہا بھائی آپ کیوں یہ تو بے عزتی کی بات ہے۔ بے عزتی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی ڈیفائن کیا جا سکے، یہ محسوس ہونے والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز کو آپ حلال و حرام کا لیبل لگا سکتے ہیں شریعت کا سہارا لے کے، حرام تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی میں کہوں یہ عمل حرام ہے جو آپ کر رہے ہو، کہ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے حرام ہے؟ لیکن تھوڑی بہت انسان کو عزت ہو تو وہ جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے، عزت ہو ہی نہیں تو جاتے بھی۔ وہ میں بتاتا ہوں نا، ایک آدمی ایک محلے میں آیا، وہاں سے نکلا تو کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تو اس میں فضل کی؟ کہہ رہے عزت ہوتی تو آج بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی میری، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے۔ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری کوئی بہت عزت ہے، لیکن اتنی ذلت بھی الحمدللہ نہیں ہے، اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ کر کیا رہا ہے؟ پھر ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت غلط تھی، لیکن بہت سے لوگ یہ ایک ڈرامہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ علماء کے ساتھ نا یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، بہت، اس کو نوٹ کرو، سفید پگڑیاں، مونچھیں صاف کر کے ایسے نورانی چہرہ بنا کے اسکاٹن کلف میں مولویوں کے ساتھ ایسے گھس رہے ہوں گے جیسے سب سے چہیتے ان کے یہی ہیں، اور ادھر سے لفافے وفافے سارے وصول کر کے آدھے ادھر آدھے پر۔ وہ مولانا صاحب پوچھتے تھوڑی ہیں کتنے ملے تھے اس میں سے، یہ دھندا ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ میرے ساتھ کسی کی سیلفیاں دیکھیں، چاہے میں اس کے ہاتھ بھی چوم رہا ہوں، میں اس کے گلے مل رہا ہوں، میری طرف سے میرے نام سے اس کو چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے، یہ خوب نوٹ کر لیں۔ اگر وہ کہتا نا میرا ادارہ ہے، میرا مدرسہ ہے، میرا یہ ہے، اور دیکھو مفتی صاحب کے ساتھ میرے کتنے اچھے تعلقات ہیں، تو چندہ اس بیس پہ نہ دیں اس کو، وہ آپ خود تحقیق کر کے اگر سمجھ میں آتا ہے تو دے دیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب کا اتنا قریبی ہے تو مفتی صاحب اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، نہیں بھائی، ہمارے ساتھ کوئی بھی آ کے گلے مل لیتا ہے۔ ہمیں ایسی ایسی سیلفیاں آ رہی ہیں میرے ساتھ کہ ایسا لگتا ہے میرے اپنے ابا سے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں جتنے اس سے ہیں۔ اب مفتی صاحب ذرا مسافہ کریں، اب ذرا کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں یہاں یوں کر کے، اب گال سے گال ملا کے وہ کر رہے ہیں سیلفی، تو لوگ تو سمجھیں گے یہ تو پتہ نہیں، یہ تو اتنا تو کبھی کسی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اس میں سارے فراڈی نہیں ہوتے، لیکن بعض فراڈی میں نے خود پکڑے ہیں جو میرے نام سے سیٹھوں کی جیبیں جا جا کے کیا کر رہے ہیں، خالی کر رہے ہیں۔ کسی کو کوئی ایک دھیلا بھی دینے کی اجازت نہیں ہے، دو تو اپنی ذمہ داری پہ خود بھگتو۔
ایک صاحب نے بتایا ایک تاجر جماعت میں نکلے, اس نے وہاں جا کے سب کا کھانا کا میری طرف سے, اور بھائی چلے کی جماعت ہے, کھلایا جا رہا ہے کھلایا جا رہا ہے کھلایا جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار, حالانکہ جماعت میں تو منع کیا جاتا ہے بھائی اپنا پیسہ خرچ کرو, لیکن نہیں جی ہم کریں گے ہم کریں گے. لوگ بھی کھا رہے ہیں, چلو یار اللہ کی دین ہے. لوگوں کو یقین آ گیا بھائی بڑا سیٹ ہے اور نیک بھی ہے, کھلا بھی رہا ہے, تو لوگ خود پوچھتے ہیں جی آپ کا بزنس کیا ہے. اس نے بتایا ہوگا میرا کوئی پجاموں کا بزنس ہے یا چڈی بنیان کا بزنس ہے, جو بھی ہے. اب ہر آدمی کی ایک معاش تو ہر ایک کی ضرورت ہے نا بھائی. چلے کے بعد جانا تو گھر میں ہی ہے نا, گھر جائیں گے تو وہ بیگم تھوڑی چلا 4 مہینے مانگو کہے گی بھائی انڈے پراٹھے دودھ آٹا دال یہ پہلے ضرورت تو پوری کرو. یہ تو ہر آدمی کی ضرورت ہے. اس کو پتہ ہے چلہ ختم ہو کے جاؤں گا تو وہی مسائل میرے گھی آٹا دال راشن بجلی کا بل گیس کا بل مسائل کیا ہو جائیں گے, شروع ہو جائیں گے. اور تبلیغ والے تو بس آخرت کے فضائل سنا رہے ہیں, پیسے 5 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ چلہ لگا ہے تو اب آپ 17 گریڈ کے آفیسر ہو گئے ہو تو اب ریونڈ سے آپ کا 5000 وظیفہ جاری کر دیا جائے گا. یہ تو نکلوائیں گے, دیں گے ایک دھیلا بھی نہیں. تو اب ہر آدمی کی ضرورت ہے معاش. تو انسان کو خیال آتا ہے یار میں بھی تھوڑا سا ان سے کیا بناؤں, تعلق بناؤں. تو بنایا کہ آپ کرتے کیا ہیں جی, میرا چڈی بنیان یہ کچھ بھی کاروبار ہے. تو اچھا یہ بڑے گھنے ہوتے ہیں نا جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں, یہ خود نہیں کہتے آپ مجھے پیسہ دیں, نا نا نا. تو حضرت آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں بھائی, میرے پاس پیسہ ویسا بہت ہے, مجھے انویسٹمنٹ کی بالکل بھی ضرورت نہیں. حضرت آپ کو ضرورت نہیں لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نا, کوئی ایماندار آدمی ہمیں مل جائے, چلو دے دو پھر. لیکن یار اصل میں سے 40-50 لاکھ سے کم کا میرے پاس کام ہے نہیں, چلو آپ 10-20 بھی دے دو گے تو چلے گا. تو ایسے لوگوں نے پھر وعدے کر لیے کہ ابھی چلہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے نا, ایڈریس لے لیا, پہنچے, پیسے لیے اور اگلی چلے کی جماعت میں ٹھیک ہے نا, کہ بھائی جماعت پہ خرچ 3-4 لاکھ روپے ہوئے اور ارننگ. ایک اس مسجد میں ایک صاحب آئے, اسی مسجد کا واقعہ ہے, میں اس وقت امام نہیں تھا, یہاں صدر نے مجھے بتایا جو مسجد کمیٹی کے صدر ہیں. یہاں ایک صاحب آئے اور انتظامیہ سے پوچھنے لگے بھائی یہ یار یہ کلر ولر نہیں ہوا وہ مسجد میں صحیح, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی اب کیا کریں, چندہ کرنا پڑے گا. چندہ میں کر دیتا ہوں کلر. تو کلر کروا دیا. پھر آئے یار یہ دریا وریاں پرانی ہو گئی ہیں, میں اپنے ابا کے ثواب کے لیے ذرا دریا ڈالنا چاہتا ہوں. صدر صاحب تو یہی کہیں گے ڈال دو بھائی اور کیا چاہیے. دریا ڈال دیں. آہستہ آہستہ کمیٹی کے لوگ آنے لگے, یار آپ کرتے کیا, چھوڑو کرتے ورتے کیا, کام بتاؤ یار مسجد میں کچھ. اب وہ بندہ مسجد میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے دولت مند کو دیکھ کے تو رالیں سب کی ٹپکتی ہیں. لوگ آئے, انتظامیہ میں بھی پھیل گئے, بھائی بڑا سیٹ ہے یار, وہ ادھر پنکھا لگا دیا, ادھر یہ اے سی لگا دیا, ادھر جناب اے سی ہمارے یہاں لگا ہوا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, وہ یہ لگا دیا وہ لگا دیا. یہ ساری چیزیں کر کرا کے اے سی کے لیے چندے کے لیے نہیں کہہ رہا میں آپ کو کہ آپ کہیں یہ اشاروں میں نے کہہ دیا ہے. اے سی لگوانے والے بہت لوگ ہیں, کسی مسئلے سے نہیں لگا رہے ہم, میں نہیں لگا رہا, انتظامیہ نہیں لگا رہی. تو یہ کر دیا وہ کر دیا. اب لوگ پیچھے, بھائی آپ کرتے کیا, چھوڑو یار کیا کرتے ورتے کیا. یہ آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں بے روزگار کو کروڑوں روپے کمانے کا بہترین طریقہ ہے. بس گناہ ملے گا اور کچھ نہیں ہے اس میں, باقی پیسے ویسے بہت ملیں گے. گناہ سے کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں گناہ مل گیا تو کیا ہو گیا یار, لیکن پیسہ بہت ہے اس طریقے میں. تو اچھا جی آپ کرتے کیا ہے, یار میں کیا کرتا ہوں, میں ٹریول ایجنٹ ہوں, لڑکوں کو امریکہ بھجوا دیا, کسی کو کینیڈا بھجوا دیا, کسی کو آسٹریلیا, یہی کام ہے میرا. باقی یار مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے بالکل. میرے بیٹے کو اگر آپ امریکہ بھجوا دیں بس ٹھیک ہے, آپ کو دلچسپی نہیں ہے, لیکن صرف میرے بیٹے کو بھجوا دیں, میں تو مسجد کا نمازی ہوں. تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے, یہ کرتا ہے, پیسے اصل میں لگیں گے اس میں 3-4-5 لاکھ روپے لگیں گے. تو ادھر سے 4-5 لاکھ پکڑے, ادھر سے وسیم بھائی نے 8-10 لاکھ دے دیے, ادھر سے کینیڈا کے لیے اور ادھر سے امریکہ کے لیے, اتنے لوگوں سے لیے. انویسٹمنٹ مسجد میں 10-15 لاکھ کی ہوئی تھی, کلیکشن ہو گئی 30 لاکھ کی, تو 15 لاکھ پروفٹ. اس مسجد سے بوریا بستر گول کیا. اب وہ حبیبیہ مسجد میں پنکھے لگا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یہ ٹریول ایجنسی, ٹریول ایجنٹ پہ تو لطیفہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے. وہ ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے کہ میں تمہیں مسقط پہنچاتا ہوں, اور اس کو لانچ میں بٹھا کے گھما پھرا کے گوادر پہ اتار دیا. اب سمندر میں جانے کے بعد تھوڑی پتہ چلتا ہے کدھر کو جا رہا ہے آدمی. گوادر پہ اتار دیا کہ بھئی یہاں تک میرا کام پہنچانا تھا, اب انٹری شہر میں تمہاری. تو وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے بیچارہ, اس وقت گوادر آباد بھی نہیں تھا. تو ایک آدمی سے پوچھتا ہے یار مسقط کدھر ہے, کہتے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں بھائی. تو مجھے نہیں پتا مسقط کدھر ہے, میں تو خود کدھر ہوں.
میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں, قطر تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے. ایک ہی جگہ پہ ایک آدمی قطر تلاش کر رہا ہے, دوسرا بس یہ ٹریول ایجنٹ کرتے ہیں یہ کام. تو دعوت میں آپ کی اگر لالچ آ گئی تو دعوت کا وزن ختم, جان ختم اس میں. دعوت کو پیسوں کے ساتھ, اپنے دنیاوی مفاد کے ساتھ مت جوڑو, دنیاوی مفاد کے ساتھ مت جوڑو دعوت کو, اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور آپ کہو گے یار پھر ہم, یعنی دل تو چاہتا ہے نا کہ دعوت دینے کے بعد جب وہ آیا ہے تو تھوڑا سا اس کو اپنی دکان کا پتہ بتائیں, دل تو چاہتا ہے نا. تو دیکھو داعی کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا, ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. داعی کو اللہ بہت دیتا ہے. یہ رزق ایسی چیز ہے, استغنا کے ساتھ جب آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے. یہ آدمی بھاگتا ہے رزق سے اور رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اپنا اصل ہدف بنایا نا تو اتت دنیا وہی راغمہ, دنیا بھی ملتی ہے لیکن ناک رگڑتے ہوئے ملتی ہے, ذلیل ہو کے ناک رگڑ رہی ہوتی ہے, کہتی قبول کر لے ہمیں, لیکن ایسے ملتی ہے دنیا. اور ہم نے تو علماء کی زندگی میں دیکھا ہے جنہوں نے رزق کو لات ماری نا کہ دین کو اصل ہدف بنایا, رزق ایسا بھاگ رہا ہے, ایسا بھاگ رہا ہے ان کے کہ وہ حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایسا رزق بھاگتا ہے اس کے پیچھے, اور یہ ہر داعی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کاروبار کو الگ رکھو بالکل, سمجھ رہے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کاروبار مت کرو, یہ تو بیوقوفی حماقت ہے, بھیکاری بن جاؤ گے, ہر وقت منہ سے رالے ٹپکتے رہیں گی, یار ادھر سے کوئی جیب میں ہاتھ ڈالے شاید کچھ ہدیہ ودیہ نکال رہا ہو, ٹھیک ہے نا, یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. تو استغنا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. میں تو تاجروں کو ایسا موٹیویٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تمہاری آمدن کتنی ہے, وہ کہتے ہیں 3 کروڑ. میں کہتا ہوں 3 کروڑ میں کیا ہے, 3 کروڑ کوئی آمدن ہے؟ میں تو ایسے موٹیویٹ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ مولوی ہو کیا میں کہہ رہے ہو, مولانا تو کہتے ہیں 3 کروڑ, او بھائی کیا کر رہا ہے, سارا کیا پیسوں میں ہی لگایا رہے گا. میں کہتا ہوں 3 کروڑ کو 6 کروڑ بنا بھائی تو. وہ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی مسلمان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوگا. مسلمان کو تو صحابہ کرام جو مالدار تھے, وہ آپ کا کیا خیال ہے چھوٹے موٹے مالدار تھے؟ جامعۃ الرشید نے ایک تحقیق کی ہے کہ صحابہ میں جو مالدار تھے نا ان کے اثاثے کتنے تھے, 5 ارب روپے اس زمانے کے حساب سے. ان کے پاس جو چاندیاں تھیں نا جن کی مالیت 5 ارب روپے کی بنتی ہے. حضرت عثمان جو 500 گھوڑے اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں, گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے میں, اس کا مطلب 500 گھوڑے تو اللہ کے راہ میں دیے, باقی تجارت تو ان کی چل رہی تھی ویسے ہی. اتنے مالدار لوگ, اس کا اسلام کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسلام تو تجارت سکھاتا ہے, اس لیے کہ تجارت میں پیسہ بہت ہے. اللہ نے پیسے کو اپنا فضل کہا ہے کہ جمعے کی نماز جب ہو جائے تو وابتغوا من فضل اللہ, پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جاؤ سمندر کو مسخر کیا لتبتغوا من فضلہ, تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو, سمندر میں روزی تلاش کرو, کنٹینر آئیں تمہارے, ایکسپورٹ ہو امپورٹ ہو. یہ جو سمندر میں اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے مال رکھا ہے, رزق رکھا ہے, اس سے مراد ہے بزنس, کیونکہ سمندری تجارت سے انویسٹمنٹ سمندری تجارت میں کم ہوتی ہے, ارننگ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سمندر کو مسخر کیا, تمہارے فرما بردار بنا دیا, تاکہ وسخر, وہ کیا ہے, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلیں گے. کیوں؟ رزق تلاش کرنے کے لیے. تو یہ رزق کیسے تلاش ہو رہا ہے؟ کنٹینر میں مال جائے گا بھی اور کنٹینر میں مال آئے گا بھی. تمہارے کنٹینروں نے, یہ تو سمندر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے, اور آپ یہاں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جب گولے گنڈے سے میرا گزارا ہو رہا ہے تو مجھے کنٹینر کی کیا ضرورت ہے. دیکھو گزارا کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کافی ہے, شکر ادا کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ جس کو 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے, ناشکری اس کے لیے جائز نہیں ہے. جب بھی وہ ملے بولے بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن کمائے قوم کے لیے, مذہب کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس دولت آئے گی جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, آپ خرچ کرنے والے بنو گے, سر اٹھا کے جیو گے. اللہ کو مخلوق کے سامنے غلامی پسند نہیں ہے کہ ابھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے, کبھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا, ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے, حضرت ان کی نقل اتارتے تھے.
حضرت فرماتے ہیں آپ اتنے بڑے ہو گئے, آپ شادی نہیں کر رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ شادی کیوں نہیں کر رہے, کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں. یعنی ایسا, وہ حضرت کے شاگرد تھے تو کوئی حرج نہیں تھا حضرت کے لیے ان کا مذاق اڑانا. تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا اسٹائل کیوں بنا رہے ہو, پیسے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ ناشکری والا اسٹائل ہے نا یہ, کیا کریں پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر, نہیں یہ اسٹائل کیوں ہے, اسٹائل یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اب سوال جب اتنا کچھ ہے تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بولے بھائی وہ اگلا مہر بہت زیادہ مانگ رہا ہے, آج کل لڑکیوں کے خرچے بہت ہیں, تو اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے لیکن ان کمبختوں کی ہوس کو لگام کون دے, یوں کر لو اللہ پہ نہیں, پیسے ہی نہیں ہے کا مطلب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے. تو بولو پیسہ بہت ہے بھائی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, حالانکہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے, اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے. جہاں آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا, آنکھوں میں بینائی ہے, سننے کی سماعت ہے, بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے, اب رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے. تو اب آپ کماؤ, زیادہ کماؤ, قوم کے لیے کماؤ, آپ مدرسوں میں خرچ کرو گے, بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو گے, یتیموں کی, ایک یتیم کی کفالت نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. ذهب اہل الدثور بالاجور, صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مالدار لوگ تو اجر میں بڑھ گئے, جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن صدقات و خیرات تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. اب غریب آدمی احساس کمتری میں جاتا ہے, تو وہ یہ سوچ کے شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لیا, کیونکہ دولت آنے کے بعد اجر میں آگے کم بڑھنے لوگ, نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں, گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں. تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا, آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا, قیامت میں اللہ پیسوں کا حساب مانگے گا, آپ بولو گے جیب نکال کے دو گے, اللہ میاں کو بولو گے پیسے ہی نہیں ہے, کس چیز کا حساب لے رہے ہیں. اللہ صبح ایک انڈا بمشکل کھا لیا کرتے تھے, وہ بھی بیگم کی صلواتیں سن کے, تو وہ ویسے ہی گناہ اس کے غریب کے معاف ہو چکے ہوں گے. بیگم نے اتنی سنائی ہوگی, اس کا سر گنجا کر دیا ہوگا, کم بخت جب دھیلا نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی انہوں نے. تو وہ غریب تو ویسے ہی لپٹایا کہاں جائے گا جنت میں. تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے, اپنی حماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی. تو آپ اپنی حماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے, بلکہ یہ کس کی طرف سے ہے, یہ آپ کی اپنی حماقت ہے. تو اپنے طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے. خیر بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو, تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے, یہ ان کے برحق ہونے کی علامت ہے. قوم سے ٹکر لے رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے, رشتہ دار سب الگ ہو گئے, چچا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی. تو قرآن کہہ رہے ہیں ام تسألوہم اجرن, اے نبی کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاتیں لا کے دیا کرے, مجھے ہدیے لا کے دیا کرے, مجھے اتنے پیسے ہر مہینے دیا کرے, اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں, ایسا بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ دیکھو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کے پاس, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ یا رسول اللہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی, لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے. محبوب چیز نکالو اللہ کی راہ میں, قربانی دو. دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں. سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے, لڑکے بتاتے ہیں میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں ہے الحمدللہ, کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا, اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے, اب آپ آزمائش میں آ گئے, اب آپ کو محبت تھی, آپ نے کہا کوئی بات نہیں یہ آئی فون تمہارا ہوا. وہ جوش میں آ جاتی ہے, بھائی یہ ہے محبت. یہ دنیا میں ہوتا ہے, انسان آزماتا ہے. اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے,
پٹانے کے لیے بھی. گوروں میں یہ بھی ختم, گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا, دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پہ پٹا رہے ہوتے ہیں. یعنی گرل فرینڈ بھی بوائے فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے آدھا آدھا. کمبخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گرل فرینڈ سے, برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ کے. یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں. یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے یہ تو یہاں ہے کہ برگر اپنے خرچے پہ, پیزا اپنے خرچے پہ, اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ, پھر کہیں جا کے وہ 8-10 پہ یہ خرچہ ہوگا تو ایک آدھ پٹ پٹا کے آئے گی آپ کے پاس. وہاں انگریز خرچہ نہیں کرتا گرل فرینڈ پہ, کیونکہ وہ بھائی تو جیسے میری ضرورت گرل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بوائے فرینڈ ہے, تو تم اپنے پیسوں سے برگر کھاؤ, میں اپنے پیسوں سے برگر کھاؤں گا. اتنے مزے گوروں کے ہیں, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا. تو عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں. گرل فرینڈ حرام ہے, ناجائز ہے, کہیں شروع نہ کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کون سا واقعہ؟ ہاں, تو محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے. قرآن نے کہا نیکی کی تہ تک تم اس وقت پہنچو گے. یہ آیت جب نازل لن تنالوا البر, ہرگز نہیں نیکی کی حقیقت تک پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ پہ جو آیتیں نازل کی, قرآن نازل کیا, اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو میں نے اپنے دائیں بائیں غور کیا, میرے پاس محبوب ترین مال کون سا ہے؟ تو میرے 2 باغ ہیں جو مجھے بہت ہی محبوب ہیں. پراپرٹی ہے نا, ایک تو باغ ویسے ہی اچھا لگتا ہے, دوسرا وہ ارننگ کا اس زمانے میں اس سے بہتر ذریعہ تھا نہیں, تو یہ تو میری ارننگ کا ذریعہ ہے, یہ مجھے بہت محبوب ہے. تو آپ کو اختیار ہے, آپ جہاں چاہیں صدقہ کر دیں. میں ہوتا تو شاید میرے دل میں لالچ آتی کہ بھائی میں بھی آخر انسان ہوں, ہے بھائی میرے بیان سن کے تمہیں صدقے کی توفیق ملی ہے, اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہیں. میرے ذہن میں تو وسوسہ آ جاتا. اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ صدقہ کرنا میرے اوپر شروع کر دیں. میرا ذریعہ آمدن اچھا خاصا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, الحمدللہ بزنس ہے میرا, اور آج سے نہیں ہے 15 سال سے ہے. باقی میں کسی کو بتاتا نہیں کون سا بزنس ہے. یہ ہوائی بزنس ہی پراپر بزنس ہے, سمجھے نا. تو بتاتا کیوں نہیں, اس لیے کہ یہ ممبر یہ جگہ نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں تو بات کریں گے. پھر وہ لیکن اب بتاؤں گا تو بولیں گے چورن بیچ رہا ہے اپنا, تو میں نہیں بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا, یہ نا. تو یہ ضمناً میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو کیا کہہ رہا تھا یار, ایک تو کھوپڑی بہت عجیب سی ہو گئی. ہاں, حضرت ابو طلحہ انصاری آئے, تو میں اگر ہوتا تو میرے دل میں لالچ آتی کہ یار میرا بیان سن کے آپ کی سخاوت جوش میں آئی ہے, تو کس کو دے دو, مجھے دے دو. اور یہ تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے نا جو سید پہ حرام ہو, تو یہ تو آپ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام بھی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکین کہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, آگ جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی, صرف کھجور پہ گزارا ہوتا تھا. وہ بھی کبھی مل گئی کبھی نہیں ملی. تو سب سے زیادہ مسکین کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور 9 بیویاں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ قرآن رشتہ داری جوڑنے کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کے چچا زاد بھائیوں کی مالی حالت اچھی نہیں ہے, اور ان کے ریلیٹیو بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں. پہلے آپ نے فرمایا بخن ذاک مال رابع, فرمایا واہ 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 یہ تو بہت قیمتی مال ہے, اپریشیٹ کیا کہ یہ تو بڑا جذبہ ہے تمہارا, اتنا قیمتی مال صدقہ کر رہے ہو, واہ 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 واہ. پھر فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو جا کے. کیوں؟ اس میں کیا ہوگا؟ صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہوگی. صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہوگی. کتنا بڑا ظرف ہے. آج جاہل پیروں کو میں یہ ہمت دیکھی آپ نے, کہیں گے ڈبہ اس میں ڈال دو. ٹھیک ہے نا, کلی اختیارات کے ساتھ کہ جب میں چاہوں میں کھاؤں, جب چاہوں میں صدقہ کروں. یہ کلی اختیارات مجھے سمجھ میں نہیں آتے. بعض لوگ پیسے لا کے پکڑاتے ہیں, مفتی صاحب آپ کو مکمل اختیارات ہیں, چاہے خود کھا لیں چاہے صدقہ کریں. میں کہتا ہوں مجھے آزمائش میں
مت ڈالو. یہ بہت بڑی آزمائش میں ڈال رہے ہو آپ. بھائی مجھے ہدیہ دینا تو بولو آپ کے ہیں, وہ تو پھر مجھے خود ہی اختیارات ہوں گے. کیونکہ انسان ایسے موقع پہ اتنی مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی رقم دی, بولا آپ چاہو تو آپ استعمال کرو, چاہو تو صدقہ کر دو. اب آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یار ایک مصیبت میں ڈال دی ایک بندے نے, یہ کیا, وہ تو ویسے بھی تو آپ سیدھے سے بولو بھائی صدقہ کر دو اس کو, یہ آپ کے نہیں ہے, یہ صدقہ کرنے کے لیے ہیں. تو یہ گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے ان معاملات میں کبھی بھی. پیسوں کے معاملے میں آدمی کیا ہو, ایک نمبر ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کو دے دو, ابن الاعمام, اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیسا ظرف ہے, دیکھو ہمیں بھی نبی سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. آپ جب بہن بھائیوں کو صدقے کی ترغیب دے رہے ہو, رشت کوئی بھی گھر کا بڑا ہوتا ہے بچوں کو ترغیب دے رہا ہوتا ہے, تو اپنے فضائل نہ سنانے شروع کر دیا کرو, ٹھیک ہے نا. اس سے بچے سمجھیں گے ابا کے حقوق ابا کے علاوہ کوئی اور بتائے ان کو, پھر مزہ آئے گا. اب گھر میں والدین نا اپنے بچوں کو اپنے حقوق بتا, دیکھو ابا کا یہ حقوق, ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بھی, لیکن اس سے بچے پہ اثر نہیں پڑتا. بچے کو ابا کے حقوق کوئی اور بتائے گا تو بچے, ماں بتائے بچے کو باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں, اور باپ بتائے کہ ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں, پھر کام ہوگا ہٹو بچوں. ابا اپنے حقوق بتا رہا ہوتا ہے, اماں اپنے والے زیادہ بتانا شروع کر دیتی ہیں. بچہ کہتا ہے یار دونوں کے کیا ہیں آپس میں مفاد ہیں, ٹھیک ہے نا. ماں اگر باپ کے حقوق بتائے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کا یہ حق ہے, باپ سے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا, اور باپ کی بڑی عزت ہوتی ہے, یہ تمہارا باپ ہے صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ تمہارا کیا ہے, باپ ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ چھت اس نے مجھے دی ہوئی ہے, اور یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی شوہر کے فضائل مستحضر ہوں اس وقت سوچ بچار پہ غور و فکر کر کے مطالعہ کر کے جو ذہن میں آ جائیں عورت کے اس وقت کہ بھئی یہ اس نے مجھے چھت دی ہوئی ہے, اور دیکھو یہ جو میں تمہیں پراٹھے کھلاتی ہوں نا صبح صبح, تو پراٹھے تو میں کھلا رہی ہوں, لیکن خرچہ کون کر رہا ہے. بچوں کو نا ابا کی احسانات نظر نہیں آ رہے ہوتے, اماں کے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اماں پیمپر بھی چینج کر رہی ہوتی ہے, واپس دوسرا لگا بھی رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیمپر میں تیل کس کا نکلا ہے خریدنے میں, یہ باپ کا نکلا ہے, لیکن سارا دن کماتا ہے وہ گدھے کی طرح, پھر جا کے پیمپر آ رہے ہیں گھر میں. تو بچہ تو ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پراٹھا بنا رہی ہے, انڈا کھلا رہی ہے, اور جیم پہ روٹی لگا رہی ہے, یہ کھا لے, نہیں بھی یہ نہیں کھانا تو چلو وہ کھا لے, وہ جو اس کے سب کچھ تیار کر کے اس کو وین میں بٹھا رہی ہے, اور پھر واپس آتا ہے تو گلے لگا رہی ہے. بچہ یہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اماں کے حقوق ابا سے زیادہ ہیں. تو اماں یہ سکھائے کہ بیٹا یہ پیمپر ابو کے پیسوں سے آیا, یہ جو چھت ملی ہے کس نے دی ہے, تم اتنی عزت کے ساتھ ہو نا, میں بھی اور تم بھی, یہ کس نے دی ہے یہ نعمت, یہ تمہارے ابا نے دی ہے. اور تم اسکول میں جا رہے ہو, وین کی فیس بھی ابا دیتے ہیں, تو یہ سارا خرچہ ابا کا ہو رہا ہے, اور اسکول کی فیس بھی ابا دیتے ہیں, اور تمہیں جو قوم ملی, خاندان ملا, یہ بھی کس کی وجہ سے ملا, ابا کی وجہ سے. پھر مزہ آئے گا. اور ابا الٹا کام کر رہے ہوں, ابا کہہ رہے ہوں کہ بیٹا دیکھو تمہیں تکلیفوں سے جنا کس نے ہے, ماں نے جنا ہے, اور میں تو صرف پیسے دے کے نکل لیتا ہوں پتلی گلی سے. یہ جو صبح اٹھے پراٹھے بناتی ہے بیچاری, کچن کے سامنے آگ میں کھڑی ہوتی ہے اتنی دیر, اور بار بار پیمپر چیک کرتی ہے رپورٹ کیسی ہے, یہی کام آج کل رہ گیا ہے نا. خراب رپورٹ ہے تو چینج کر دو, ورنہ وہی لگا رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو وہ بچوں کی ہگائی متائی کا کام تو پیمپروں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. تو یہ جو چیک کرتی ہے, میرے اندر تو یہ ہمت نہیں ہے. تمہیں گود سے لگایا, تمہیں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا, تمہیں تکلیفوں سے اٹھایا, تو باپ ماں کے فضائل سنا رہا ہو. اور بیٹا یہ جو میں گھر میں تم آرام سے پل رہے ہو, میں سفر بھی کرتا ہوں, دنیا سے باہر بھی ملک سے باہر بھی جاتا ہوں, شہر سے باہر بھی جاتا ہوں میں, تو میں پھر بھی تمہارے بارے میں سکون میں رہتا ہوں کہ انہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا, یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, کیونکہ ماں کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو میں جو اتنی بے فکری سے تھڑے پہ بیٹھ کے گپے لگا رہا ہوتا ہوں نا دوستوں کے ساتھ, مجھے پتا ہے بچے گھر میں صحیح پل رہے ہیں, ماں کے علاوہ کسی اور گود میں ہوتے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, زہر کھلا دے کہ مارنا دیتی کہیں. وہ سامنے تو بڑی اچھی بنی ہوتی ہے ماشاء اللہ, میرا لال باپ کے جاتے ہی بولے کم بخت. ایک آدمی نے کہ شادی کی, سوتیلے بیٹا ملا نا اس کو, تو مجھے وہ کہہ رہا ہے یار یہ سوتیلا بیٹا جو ہے نا مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کا مزاج بھی ہے, کہہ رہے یار یہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے یہ. تو میں نے کہا کیا خرابی, کہہ رہے یار یہ مجھے پتہ نہیں اپنے بچوں میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے جو سچی مچی کی ماں ہوتی ہے, سچی مچی کا باپ ہوتا ہے, اس کو جو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں وہ دوسروں کے اچھے نہیں لگتے. تو باپ کو چاہیے بچوں کو بتائے کہ دیکھو تمہاری ماں نے جو تمہیں گود میں سکون ملا ہے نا, اور میں بھی جو تمہاری طرف سے تسلی میں ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری ماں تمہیں پال رہی ہے, کوئی اور عورت ہوتی تو مجھے بھی تسلی نہ ہوتی. تو
دونوں ایک دوسرے کے فضائل سنائیں گے تو کام چلے گا. وہ ادھر اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے, وہ ادھر اپنی طرف, کہ ماں کی باتوں میں نہیں آنا. بتا دوں میں, یہ تو میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا تو شادی ہو گئی میری اس سے. اب تم نہیں آنا, تمہاری ماں الٹی باتیں بتائے گی بیٹا تمہیں, اور ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے دیکھو تمہارے ابا نے تو مجھے کبھی سکون دیا نہیں ہے, اس کی باتوں میں مت آنا. تو اس سے بچہ کسی کا بھی نہیں بنتا, یہ بتا دوں, نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو خلاصہ یہ نکلا اس پوری بحث کا کہ ہمارے نبی کی دعوت میں کیا تھا, اخلاص. اور یہ جب تک لوگوں کی جیب پہ لالچ ہوگی نا, نظر ہوگی, یہ چیز پیدا نہیں ہوگی. گھما پھرا کے لے آؤ گے کہیں نہ کہیں سے چورن چٹنی کی طرف, ٹھیک ہے نا. ایک دم مایوس کر دو لوگوں سے اپنے آپ کو, ایک دم کیا کر دو, مایوس, کہ بھائی کوئی کروڑ پتی بھی ہے تو میری بلا سے, میرے لیے نہیں ہے وہ, میں وہی ہے جو میری جیب میں ہے. میں نے ایک بیان کیا تھا, وہ بڑا اچھا کلپ چلا ہے, بہت میں نے خود بھی سنا تو بڑا اچھا لگا, مجھے مزہ آیا, کہ آپ کے سامنے لوگ اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں, اپنے آپ کو ایسا بناؤ. کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے نا میری کروڑوں روپے کی آمدن ہے, ڈرتا ہے, بتاتا نہیں ہے, اس کو پتہ ہے قرضہ مانگے, کل اس کے پہ حالات آئیں گے, مجھے اسے فون کرے گا پیسے چاہیے. تو اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ لوگ آپ کے سامنے آ کے اپنے دل کی بات رکھیں کہ میری اصل ایکچوئل آمدن اتنی ہے, اور اس کو یہ امید ہو کہ میرے بتانے سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ حالات آئے تو مجھے فون کریں گے. میں بہت نالائق ہوں, لیکن اللہ کا فضل ہے, بڑے بڑے تاجر مجھے اپنی آمدن بتاتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے مولوی صاحب کبھی فون کر کے چندہ نہیں مانگے. ہاں کوئی بہت کسی سے قریبی تعلق ہو تو وہ تو انسان مانگ سکتا ہے اس سے, اور یہ اس کی علامت ہے کہ مانگتے ہوئے آپ کو اگر عزت ہے اور شرم نہیں آ رہی عزت بھی ہو بجے, تو یہ بے تکلفی کی علامت ہے. جیسے دوست جاتے ہیں نا کہ یار ذرا نہاری کے پیسے تو دے یار, تو بے تکلفی تو ایک اس کا تو اصول ہی الگ ہے نا. کسی سے اتنی گہری دوستی ہو, بے تکلفی ہو, اس سے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی مانگ لے گا آپ سے, آپ بھی مانگ لو گے اس سے, یا ویسے ہی اس سے تعلق اتنا ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے منع بھی کر دے گا. تو وہ تو ریلیٹیو اپنے خاص ہوتے ہیں, وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن نارمل ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آ کے جتنی بھی آمدن ہے بھائی آپ کی بلا سے, اپنے آپ کو ایسا بناؤ, اس سے رزق تھوڑا دیر سے ملے گا لیکن ملے گا چھپڑ پھاڑ کے. اور جو لالچ ہے نا, ادھر سے نکال لوں, ادھر سے لے لوں, ادھر سے لے لوں, اس سے فوری طور پہ تو کچھ مل جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے انسان محروم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لالچی آدمی ہے, اس سے چھپاؤ, بھاگو, پھر قرضہ مانگو, فون نہیں اٹھاؤ اس کا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ خدا کی قسم سر اٹھا کے عزت کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے نا, ایسا خاندانی مزہ ہے جو کباب پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. ایک واقعہ سنا دوں تاکہ بیان کمپلیٹ ہو جائے. ہمارے حضرت ایک واقعہ بہت سنایا کرتے تھے, ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا یہ واقعہ. پرانے وقتوں کی بات ہے, جب بادشاہی حکومت ہوا کرتی تھی, تو ہندوستان سے جو ہے نا کوئی شخص چلا گیا کسی عرب کنٹری میں. اس وقت سعودی عرب نہیں تھا, عرب ارض حجاز کہا جاتا تھا. عرب لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں. تو یہ چلا گیا بے یار و مددگار, تو وہاں کسی شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا کہ بھئی ہندوستان سے آیا ہے, مسافر ہے, تو بڑا اکرام کیا اس کا. اس کو بڑی خوشی ہوئی, یار ایک عرب شہزادہ میرا اکرام کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کبھی ہندوستان آؤ اور تمہیں کوئی ضرورت ہو تو میرے گھر پہ آنا. شہزادے نے کہا مجھے کیا ضرورت, میں شہزادہ آدمی, میں تو فقیر غریب آدمی ہے, تو میں نے تیری مدد کر لی ویسے ہی, مجھے کوئی تجھ سے مدد نہیں. وہ فقیر تھا بیچارہ, غریب تھا نا. تو پھر بھی اس فقیر نے کہہ دیا کہ یار حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, کبھی آنا ہو تو یہ میرے ایڈریس سے آ جانا. تم شہزادے ہو لیکن جو ہے کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے. اللہ کی قدرت کی بغاوت ہوئی, اس حکومت کا خاتمہ, اور ظاہر ہے پھر تو شہزادے قتل ہوتے ہیں. تو یہ بھاگا, اب وہ عرب کی زمین چھوڑ کے بھاگا. تو اس کو خیال آیا کہ میرا ایک ہندوستان میں دوست تھا, تو اس نے یہ مجھے ایڈریس دیا تھا. اچھا, اس شہزادے نے اس کو کہا تھا کہ ہم شہزادے لوگ ہیں, ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ہمارا اسٹائل ہی یہی ہے. جی ہم شہزادے لوگ ہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتے ہم کسی کے سامنے, چاہے کتنی ضرورت ہو. اب اس کو پڑ گئی ضرورت. اس نے کہا یار وہ اس نے بڑے واسطے دیے تھے کہ میرے پاس ضرور آنا, بڑی خوشی ہوگی, تو چلو یار چلتے ہیں. یہ سمجھا بے تکلف دوست ہے. جب اس کے در پہ گیا, پہلے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا. اس نے بتایا میں وہ شہزادہ ہوں. ہو ویلکم, آئیے آئیے بیٹھیے, کہ آئیے کیسے آنا ہوا. یار حالات نے تختہ پلٹا اور مجھے ضرورت پڑ گئی, آج میں تمہارے در پہ آ گیا. تو اس ہندوستانی نے فارسی کا ایک شعر پڑھا,
اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت بڑے بڑے شیروں کو پتہ نہیں گیدڑ بنا دیتی ہے یا لومڑی بنا دیتی ہے. بڑے بڑے شیروں کو کیا کر دیتی ہے؟ گیدڑ یا فقیر بنا دیتی ہے. کچھ ایسا اس نے شعر پڑھا جس میں ایک توہین کا تھوڑا سا عنصر تھا کہ دیکھو تو اتنا بڑا شہزادہ تھا, لیکن ضرورت جب پڑتی ہے نا, بھوک لگتی ہے, تو بڑے بڑے شہزادے بھی کیا بن جاتے ہیں؟ فقیر. یہ بڑا نالائق تھا, اس نے یہ ایسے موقع پہ کہنے کا تھا نہیں شعر. یہ تھا تو خون میں تو شہزادہ تھا نا, بلڈ تو وہی تھا. اس نے کہا کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے, کیسی ہی حاجت ہو شیر کبھی گیدڑ اور لومڑی نہیں بنتا, اور شیر ایسی حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے جو حاجت اس کو فقیر بنا دے. اور کہا میں تجھ سے ایک دھیلا نہیں لوں گا, بھوکا مر جاؤں گا. اب وہ ہندوستانی, ارے بھائی میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا بھائی معاف کر دے. اس نے کہا نہیں, میں خدا کی قسم بھوکا مر جاؤں گا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے. وہ 100 حاجتوں پہ, وہ ایک حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ کسی کے در کا بھیکاری نہیں بنتا. تو ہمارے حضرت یہ شعر پڑھتے تھے. فارسی کا شعر ہے تو نہ ہماری سمجھ میں آتا تھا نہ آپ کی آئے گا, تو اردو میں مفہوم سمجھ میں آتا تھا کہ ہم 100 جوتے مارتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ شہزادہ فقیر تو بن گیا, مگر اسٹائل کون سا تھا؟ شہزادوں والا. تو یہ شہزادہ بننا ہر ایک کے اختیار میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک شہزادہ وہ ہوتا ہے جو حکومت ملتی ہے اور بڑا پیسہ مل جاتا ہے, یہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے, کوشش ہے بنتا نہیں ہے. لیکن یہ شہزادگی جو ہے نا کہ اسٹائل کیسا ہو؟ شہزادوں والا, سر اٹھا کے جیتا ہو. یہ رکشے والے بھی کر سکتے ہیں, ٹماٹر والے بھی کر سکتے ہیں. بھائی ہم حاجتوں پہ 100 کوڑے لگاتے ہیں, کسی کے سامنے زبان ٹیڑھی, ایسے رہو. دیکھو یہ ہمارے جو بڑے بڑے حکومتی اہلکار ہیں نا, ارب پتی ہیں کہ نہیں ہیں, پھر بھی بہت سے ان میں بھکاری ہے یا نہیں ہے؟ کیا عزت ہے یار ان کی. وہ ادھر سے 5 ارب کھا گیا, ادھر سے اتنے روپے کھا گیا, ادھر سے اتنے کھا گیا, ادھر اتنے کیس چل رہے ہیں, عدالت میں جا رہا ہے, کبھی بھاگ رہا ہے وہاں سے, کبھی اندر ہو رہا ہے, کبھی باہر آ رہا ہے. لوگ صبح و شام لعنت, اتنا پیسہ ہو کے بھی صبح و شام لعنتیں پڑ رہی ہیں. اسٹیل مل کھا گیا, ایک PIA کھا گیا, ایک یہ کھا گیا, ایک ریلوے کو کھا گیا. کیا عزت ہے ان لوگوں کی؟ بھکاری ہے یہ. اس سے وہ موچی اچھا ہے جو جوتے گانٹھ رہے لوگوں کے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا. اللہ کی نظر میں یہ شہزادہ ہے. تو یاد رکھو, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ اپنی عزت کا جنازہ نکالنا ہے. اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ کسی آزمائش میں نہ لے کر آئے, اللہ اتنا دے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ بھی دعا مانگو, اے اللہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ آزمائش مقدر ہے تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا. ہاتھ نہ پھیلائے, سر اٹھا کے جیے, دھیلا نہ ہو, لیکن اسٹائل ایسا ہو جیسے آپ سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت بہت غریب تھے 60 سال کی عمر تک. فرماتے ہیں کہ میرے پاس لاہور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ٹرین کا کرایہ نہیں ہوتا تھا, لیکن میں جیتا ایسے تھا لوگ قرضے مانگتے تھے مجھ سے آ کے, سمجھتے تو بہت بڑے سیٹ ہیں یہ. اور حضرت بھی دیتے نہیں تھے, کیونکہ جس کو دیا واپس نہیں دیا اس نے. حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے دے وہ احمق, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف. جو قرضہ دے دے وہ بھی بیوقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف. اب اس کا ایک مطلب ہے, لوگ کہتے ہیں یہ قرضہ دینا تو واجب ہے, اس کو ڈبل بیوقوف کیوں کہہ دیا؟ ڈبل بیوقوف اس لیے کیا کہ اس کو پتا تھا میں نہیں دیتا تو کیا بگاڑ لیتا, پھر بھی دے دیا, تو بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا استغنا, تو انسان کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھے. بھائی اپنا کھائیں گے, اپنا بھوکے مر جائیں گے تو کیا ہو گیا یار, مرتا ورتا کوئی نہیں ہے. اللہ ایسا کھلاتا ہے نا غیب سے, زبردستی لوگ ٹھوس ٹھوس کے جائیں گے آپ کے منہ میں. اب دیکھو ہم جب مولوی بننے کے لیے آئے تو ہمیں تو لوگ تانا دیتے تھے کھاؤ گے کہاں سے, اتنے تانے ملتے تھے, اتنے تانے. اب ٹھونس رہے ہیں مفتی صاحب گرل فش, دال چاول, مسالے والی بریانی, اور ہم جاتے بھی ہیں تو دھونے والے کھا کے. بھائی پیٹ ہے, لالو کھیت تھوڑی ہے کہ اتنا گنجائش تھوڑی ہے اس میں. اللہ ٹھونستا ہے, کھلائے گا, برس پیچھے بھاگے گا آپ کے. تو بہت بڑی نعمت ہے. میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں, میرے اندر بھی وہ استغنا نہیں ہے, میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ میرے اندر پیدا ہو جائے. آپ سمجھے مفتی صاحب تو پتہ نہیں کتنے زبردست استغنا کے ساتھ جیتے ہوں گے. ہوئے ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, عمل بڑا مشکل کام ہے. تو میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرا بھی استحضار ہو جائے. تو عزت کا, اور خاص طور پر دیندار آدمی, داڑھی والے, نمازی, ان کو تو بہت عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے, بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے عزت نفس کا, کہ عزت پہ آنچ نہ آئے.
تو ہمارے نبی نے اتنی غربت میں گزارا کیا, ایک پیسے نہیں مانگے. صحابی صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو, ٹھیک ہے نا, تو ان کو کبھی جہاد میں خرچ کروا رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, اپنی ذات کے لیے. اپنی بھوک بھی نہیں بتا رہے لوگوں کو جا کے کہ میرے حالت یہ ہے, یہ میری حالت. صحابہ نے غزوہ خندق میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ آپ کتنی شدید بھوک میں ہیں, چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا. تو اس ہمارے نبی تو بڑے مستغنی تھے بھائی, ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.